بسم اللہ خیر الاسماء بسم اللہ رب الارض ورب السماء بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے احباب مل کر بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وأذل صحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم۔ خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، اے خنک شہر کے آنجاں دل برست۔ سلام علیک نبی مکرم مکرم تر از آدم و نسل آدم، سگے درگاہ میرا شو چو خواہی قرب ربانی، سگے درگاہ میرا شو چو خواہی قرب ربانی، کہ بر شیران شرف دارد سگے درگاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مریدی ہمت واشتح وغنی وافعل ما تشاء فالاسم آلی، مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی، طبولی فی السماء والارض دقت وشاؤس السعادت قد بدالی۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وآدم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سرور دو جہاں غم گسار بے کساں حامی ناقصاں احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پاک مقدس معطر مطہر اطہر بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ رس کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام امام و خطیب جامعہ مسجد حاضہ استاد الحفاظ قاری القراء حضرت علامہ مولانا محمد عبدالعزیز چشتی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جگر گوشائے حضرت العلام پیر نور محمد چشتی صاحب زوالہ و شان علامہ شمس نور صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مدرس جامعہ ڈونگا باغ سیالکوٹ حضرت علامہ عبداللہ جلالی صاحب، عنایت اللہ جلالی صاحب، دیگر معزز و محترم علماء کرام سامعین ذیل احتشام، حضرت علامہ پیر سید محمد طاہر حسین شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی دامت برکاتہم العالیہ، اور تمام معزز سامعین ذیل احتشام جن احباب کا فقیر کو تعارف تھا ان کے نام عرض کیے، باقی آپ صاحب جتنے بھی علماء ہیں
ان کے قدموں کی خاک ہمارے لیے اعزاز کا باعث ہے۔ بحمد اللہ تعالی جو دین کی خدمت کرتے ہیں، ان کے صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت، جو بھی عاشق رسول ہو وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ آپ زیادہ معزز ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم فقیر حقیر گناہ گار، آپ پتہ نہیں کیا کیا تڑپ لے کر آتے ہیں، محفل میں سجاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، انتظار بھی کرتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں ہم سے بہتر آپ ہو۔ یہ سارے حضور کے عشاق جتنے ہیں وہ ہمارے لیے بے حد معزز ہیں۔ اللہ کریم سب کو سلامت رکھے، عزت عظمت عطا فرمائے۔ باقی ہمارے لیے عزت اور باعث فخر بات جو ہے کہ ہم جس وقت جس معاملے پہ اکٹھے ہیں وہ شان مصطفیٰ ہے، وہ حضور کی عزت ہے، اس پر ہم سب کی آنکھیں لگی ہیں۔ وہ ہم بھی خطیب کا انتظار کرتے ہیں، خطیب کوئی حضور کی شان ہمیں سنائے، وہ سب کی آنکھیں۔ کبھی کبھی ہمیں یہ بڑا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اتنی توجہ سے سنیں بھی، دور دراز سے آئیں بھی، ان کی نگاہ ہماری طرف نہیں ہوتی، ان کی نگاہ مدینہ شریف کی طرف ہوتی ہے۔ وہ شان مصطفیٰ سننا چاہتے ہیں، میلاد شریف کے لیے آتے ہیں، یہ اہتمام کرنے والے، یہ آپ آنے والے، ہم جس بات پہ اکٹھے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی شان، سب کی شانیں اسی شان کے صدقے ہیں، ساری عزتیں ان کی عزت کے صدقے ہیں۔ ہم کچھ بھی نہ ہوتے اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے۔ فقیر کی تقریر معروضات و شروع اسی پہ سن لیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے، آپ کا لقب ہے برکت المصطفیٰ فی الہند۔ کیا تو ذوق سے کہہ ذرا سبحان اللہ۔ لقب ہے برکت المصطفیٰ فی الہند۔ مدارج النبوہ شیخ کی کتابیں اٹھائیں، اشیاۃ اللمعات اٹھا لیں، دیگر کتابیں آپ کی اخبار الاخیار، وہاں پہ ٹائٹل کے اوپر آپ کا لقب لکھا ہوتا ہے برکت المصطفیٰ فی الہند، ہندوستان میں مصطفیٰ کی برکت۔ اب جن کو علماء نے یہ لقب دیا ان کا عقیدہ بھی دیکھنا، اور ان کے میلاد مصطفیٰ کے بارے میں الفاظ کو اگر کسی کے پاس میزان ہو تو وہ تولے، اور میرا یہ دعویٰ ہے وہ تولے گا، لیکن شیخ کے لفظ تول نہیں سکیں گے، جتنا مرضی ترازو لے آئے، علماء کا مجمع ہے۔ میں وہ الفاظ عرض کروں گا کہ جن کو علماء نے لقب دیا برکت المصطفیٰ فی الہند، ہندوستان میں مصطفیٰ کی برکت، محقق علی الاطلاق، مطلقاً جس کو محقق کہتے ہیں، اس کا آسان معنی سمجھ لو کہ یہ ہے کہ علماء نے کہا ہندوستان میں آج سے 400 سال قبل اگر کوئی محقق تھا تو وہ صرف شیخ عبدالحق محدث دہلوی تھے۔ اور ذرا ذوق سے اونچی آواز سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ یہ محقق علی الاطلاق کا معنی ہے۔ آپ کی کتاب مدارج النبوہ جلد نمبر 2 پہلا صفحہ، اگر اور آپ کو ماضی قریب میں لے جائیں، ضیاء اللہ قادری صاحب، میں بھی سیالکوٹ کا، وہ بھی ہمارے بزرگ سیالکوٹ کے تھے، تو کبھی کبھی آپ کا انداز، قاری صاحب سیالکوٹ میں رہے ہیں، وہ آپ کا انداز، وہ سنیں فلانی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1 صفحے دی لین 7ویں پاسا سجا، انداز ہے تو ہم یاد بھول گئے ہو۔ کبھی اس انداز میں بھی ہمارے علماء تھے، آج کل کو بند کر کے جی بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بس علماء کی زبانیں بند کر دو۔ کبھی یہ بھی انداز تھا بڑا خوبصورت۔ یہ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 پہلا صفحہ، اور جلد نمبر 2 کے باب کا عنوان مقرر کرنے کے بعد شیخ نے پہلے لفظ یہ بولے مدبدا کے اول مخلوقات بواسطہ صدور کائنات، بواسطہ خلق عالم و آدم نور محمد۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ شارح حضرات بھی انشاءاللہ سبحان اللہ کہو گے حضور کی شان۔ اس مقصد سے آپ آئے ہو نا، میں بھی اسی مقصد سے آیا ہوں۔ آپ کا مقصد بھی شان مصطفیٰ ہے، میرا مقصد بھی عظمت مصطفیٰ ہے۔ میری تقریر پہ نہ کہنا مجھے بھی حضور کی شان پسند ہے، آپ کو بھی حضور کی شان پسند ہے۔ حضور کی بات پہ کہ ہمیں کون پوچھتا ہے، ہم کون ہیں، ہم تو نکمے بندے ہیں۔
یہ جو ہم کو آپ خطیب بٹھا دیتے ہو صوفے پہ، کرسی لگا دیتے ہو، امام کو مصلے پہ کھڑے کرتے ہو، یہ ساری شانہ آمنہ دے لاغ دیا۔ ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہ، آپ آئے تو مسلح بھی ملا، مسجد بھی ملی، حدیث بھی ملا، قرآن بھی ملا، دین بھی ملا۔ یہ اللہ نے آپ کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ وہ شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ارے بدا کے اول مخلوقات بواسطہ صدور کائنات بواسطہ خلق عالم و آدم نور محمد۔ ارے بدا کا لفظ بولا، بدا کا لفظ عربی کے لفظ اعلم کا ترجمہ ہے۔ جہاں عربی میں علماء کرام کوئی خاص بات کرنا چاہے، جو کتابیں تدریس کی کتابیں بھی آئیں، ایک چیپٹر کا باب بیان کرنے کے بعد آخر میں کوئی خاص نوٹ لکھوانا چاہے تو علماء کہتے ہیں اعلم، اے مخاطب جان لے، توجہ کر، غور سے دیکھ، اب بڑی خاص بات ہے، یہ تجھے قانون دینے لگا ہوں، یہ قاعدہ دینے لگا ہوں، یہ خاص بات دینے لگا ہوں۔ یہی لفظ فارسی میں شیخ نے بدا بولا، میں جان لے، توجہ کر۔ اور کمال یہ ہے شیخ نے کتاب کے آخر میں نہیں، باب کے آخر میں نہیں، چیپٹر کے آخر میں نہیں، کتاب کے شروع میں لفظ بدا بولا۔ اے مخاطب توجہ کر لے، جو بات کرنے لگا ہوں میری زندگی کا نچوڑ ہے، میری زندگی کا نچوڑ تجھے دینے لگا ہوں۔ میری ساری زندگی حدیث پڑھاتے ہوئے گزر گئی، قرآن پڑھتے پڑھاتے گزر گئی۔ میں جس مقصد پہنچا ہوں، جس منزل پہ، یہ میرا علم اور میرا انتہا ہے کہ جان لے اول مخلوقات وواسطہ صدور کائنات وواسطہ خلق عالم آدم نور محمد، جان لے سب سے پہلی چیز مخلوقات میں سے اللہ نے جس کو پیدا فرمایا میرے مصطفیٰ کا نور ہے، نور محمد ہے۔ بدا کی اول مخلوقات وواسطہ صدور کائنات وواسطہ خلق عالم و آدم نور محمد۔ اس لفظ پہ آپ ذوق سے کہیں سبحان اللہ۔ میں نے پہلی مرتبہ جب یہ لفظ پڑھے، مانگا منڈی دارالعلوم محمدیہ میں تھا، پہلی دفعہ جب پڑھے تو میں یہ کیفیت بیان بھی کرتا ہوں۔ پہلی دفعہ مجھ پہ یہ لفظ پڑھنے سے وجد کا عالم تھا۔ میں یہ لفظ آپ کو سمجھاؤں گا، اگرچہ وجد جو ہے وہ ظاہر اور زیادہ چشتیوں کا ہے، لیکن نقش بندی بھی وجد سے خالی نہیں رہا، یا پھر نقش بندیاں نے یار جو چشتی ہون۔ قاری صاحب کا انداز ماشاءاللہ جدار دینے کا تھا، قاری نور محمد چشتی صاحب۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے خطیب کا دل نہ بھی نہ ہوئے تقریر کرنے قاری صاحب کروا لیندے، یا آپ نے دیکھا ہوگا حضرت قاری انصر القادری صاحب تھکے ہوئے آئے 3 تقریراں کر کے، قاری صاحب کا جو انداز سی داد دینا، شیخ صاحب بھی فرماندے، میں جو خطیب دی گل سننا چاہنا نا، پھر محبت عقیدت دا میدان لیا، پھر خطیب اپنی گیند مارے۔ میں نے پہلی مرتبہ جب یہ لفظ پڑھے تو خدا را کوئی تصنع بناوٹ نہیں، شان مصطفیٰ ہے، شان مصطفیٰ پہ تصنع بناوٹ بھی جائز ہے، دکھلاوے کے لیے کوئی حضور کی شان بیان کرے یہ بھی جائز ہے، کیونکہ اس میں عظمت مصطفیٰ ہے، شان مصطفیٰ ہے۔ ساری عبادتیں دکھلاوے کے لیے کرو وہ منہ پہ مریں گی، لیکن درود شریف دکھلاوے کے لیے بھی پڑھو ثواب ہے۔ اللہ نے بھی بہا کے پڑھیا، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ نے بھی دسیا نا اونچی آواز کو یا سبحان اللہ، اللہ پاک نے بھی دسیا نا میں بھی درود پڑھدا، میرے فرشتے بھی بہا کے، درود شریف بہا کے بھی پڑھو تاں بھی برکتاں ملدیاں۔ تو شیخ کے لفظ دیکھو، اپنے دلوں کو ٹھنڈک ڈالو، اور صرف یہی نہ رہ جانا سویرے کوئی کہ پوچھے کیا ہوا، آؤ ساڑھے مولوی صاحب کو پوچھ لو۔ جتنا مواقع ہمارے پاس تبلیغ کے ہیں، حضور کے قدموں کے صدقے، قدمین شریفین کے صدقے، مدینہ شریف کی برکت کے صدقے، جتنے ہمارے پاس تبلیغ کے موقع ہیں کسی کے پاس نہیں۔ نہ ہماری عوام پھر بھی توجہ نہیں کرتی، جب بھی کوئی مسئلہ ہو جاؤ ساڑھے مولوی صاحب جواب دیں گے۔ یہ حوالہ یاد رکھے، مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ پہلی سطریں، شیخ نے فرمایا جان لے، توجہ کر، مخاطب غفلت نہ کرنا، اگر پہلے سست تھا تو توجہ کر لے۔ کمال شیخ کا یہ تھا کہ یہ کہیں آخر پہ کہتے، درمیان میں کہتے، شروع میں کہہ دیا، میں بات میلاد مصطفیٰ کی ہے، میلاد حضور کی عظمت و شان کی بات ہے، میں جان لے اول مخلوقات، مخلوق میں پہلا نمبر جس چیز کا ہے وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
پھر اگلے لفظ ملاحظہ فرمائیں، شیخ فرماتے ہیں وہ واسطہ صدور کائنات. آج کل جو ہم اور آپ سارے موجود ہیں دیکھ رہے ہو کائنات، وہ واسطہ صدور کائنات. اگر کوئی عام بندے کی خطیب کی بات ہوتی، کنز الخطیب کی ہوتی، فتاوی خطیب کی ہوتی، ابرار خطابت کی ہوتی، مواعظ رضویہ کی ہوتی، تو میں اتنے کلی بھی نہ ڈالتا، ٹیل بھی نہ لگاتا. یہ بات ہے برکت المصطفیٰ فی الہند کی، جن کو علماء نے کہا ہندوستان میں مصطفیٰ کی برکت. پھر جملے اتنے کمال ہیں، میں کہتا ہوں سونے کی تختی ہو، چاندی کی ہو، سونے کے حروف سے بھی لکھیں تب بھی یہ شیخ کے الفاظ کی عظمت کم ہے. واسطہ صدور کائنات، میں جس واسطے سے اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا. یہ مسئلہ بھی دھیان میں رکھیں، لوگوں کو واسطے سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جو علم حدیث ہندوستان میں لانے والا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جو علم حدیث پڑھانے والا ہے ہندوستان میں، علم حدیث پہنچانے والا ہے، وہ اپنی کتاب کی دوسری جلد کے پہلے صفحے میں بار بار لفظ واسطہ بول رہا ہے. میں واسطہ صدور کائنات نور محمد است. سارے اونچی آواز سے کدے کون سبحان اللہ. شیخ فرماتے جس واسطے نال اللہ نے ساری کائنات پیدا کی تھی، پہلے تھا کائنات میں پہلا نمبر میرے مصطفیٰ کے نور کا ہے. پھر فرماتے ہیں وہ کائنات کل جہان ساری کائنات اللہ نے جس واسطے نال پیدا کی تھی وہ واسطہ بھی نور محمد است. نور محمد اسی تسی بھی رسول اللہ دی بات نور دے واسطے آئے آئے یا آپ کی سبحان اللہ بھی سرکار کے نور کے واسطے. واسطہ صدور کائنات، اگر اس بات کی تفصیل کرو تو حضرت آدم سے لے کر اب تک تا قیامت بعد تک صدور کائنات. عالم کا لفظ شرح عقائد نسوی میں پوچھو تو علامہ نسوی فرماتے ہیں العالم ما سوى اللہ. عالم کہتے ہیں اللہ کے ما سوا سب عالم ہے، وہ جہان ہے، وہ کائنات ہے. شیخ نے فرمایا وہ واسطہ صدور کائنات، جس واسطے سے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا میرے مصطفیٰ کا نور، نور مصطفیٰ ہے. پھر فرمایا واسطہ خلق عالم و آدم، دوبارہ لفظ بھی آئے اسی مفہوم کے. میں جس واسطے سے اللہ نے عالم اور حضرت آدم، جس واسطے سے حضرت آدم پیدا ہوئے، چوک کے کہو یار سارے سبحان اللہ. یہ اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی عاشقوں کا امام کہتا ہے حضرت آدم فرماتے ہیں اس ظاہر میں میرے پھول، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل. ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل. یہ حضرت آدم کہہ رہے ہیں، زبان اعلی حضرت کی ہے، جملہ پیچھے حدیث راز ہے. میں جس واسطے سے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا وہ بھی نور محمد ہے. اونچی آواز سے ذوق سے کہ سبحان اللہ. سب کچھ حضور کے واسطے ہے. قاری صاحب مثال فرمایا مجھے یاد ہے، اسی جی قاری صاحب جو بڑی گل بھیجتے سن وہ عشق مصطفیٰ سے. انہوں دا جڑا چہرہ سی نا، جاندی دفعہ تصویراں تسی ویکھی ہونی ہیں، وہ اصلا چہرہ کدا ہوتا ہے جڑا سرکار نو ویکھے. کسی دا چہرہ ڈرونا ہو جاتا ہے، کسی دی شکل بگڑ جاندی، کی بندے ویکھن دے قابل نہیں ہوندے. اللہ سارے نو سرکار دا دیدار عطا فرمائے. یہ بات دیکھو واسطہ خلق عالم و آدم نور محمد است. جس واسطے سے اللہ نے جہان اور حضرت آدم کو پیدا کیا وہ بھی میرے مصطفیٰ کا نور ہے، نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس پہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں ظاہر میں میرے پھول. آیا حضرت آدم فرماتے ہیں ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل. اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے.
40 سال ہو گئے، 200 سال ہو گئے جنت سے آئے، حضرت آدم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول نہیں ہو رہی، روتے روتے اتنا عرصہ گزر گیا، لیکن ایک دن خیال آیا آدم علیہ السلام جب تو نے آنکھ کھولی، تیری آنکھ اللہ کے عرش پہ پڑی تو اللہ کے نام کے ساتھ بھی محمد تھا، واسطہ ڈالا، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، پھر پوچھا ہے آدم ابھی تو میں نے پیدا بھی نہیں کیا انہیں، ابھی تو وہ پیدا بھی نہیں ہوئے، تم نے کیسے پہچان لیا؟ عرض کی یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا، رفعت رأسی، میں نے اپنا سر اٹھایا، نظرت الی عرشک، تیرے عرش کی طرف اپنی نظر کو ٹکایا تو تیرے عرش پر تیرے نام کے ساتھ محمد عربی کا نام پایا، نام نامی، اسم گرامی، اسم رسالت محمد کو تیرے نام کے ساتھ لکھا پایا، تو میں فوراً سمجھ پایا کہ یہ جو نام تو نے اپنے نام کے ساتھ سجایا، کل کائنات میں سے تجھے پیارا آیا، اپنے ساتھ سجایا، اس کا واسطہ پایا تو نے کرم فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا ہے آدم ہاں ایسے ہی ہے، اس کا واسطہ پایا تو کرم فرمایا، اب تمہاری اولاد کو بھی انعام دیتا ہوں، تمہاری اولاد میں سے جو بھی اس میں گرامی کے واسطے سے دعا کرے گا اس کی دعا کو قبول فرماؤں گا۔ مواہب الدنیا اس مسئلے پہ آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہو، دیگر مستند کتابیں، مدلل کتابوں کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، اور حدیث نور مجھے ساتھ لانے کی یاد نہ رہی، وگرنہ اس مسئلے کے اوپر حدیث نور آپ کو سناتے تو پوری وضاحت شیخ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، آج لوگ بات کرتے ہیں صرف بخاری بخاری بخاری، میں کہ امام بخاری تو پہلا کوئی امام نہیں سی، امام بخاری ہماری آنکھوں کا تارا، بلکہ اس سے بھی اونچا مقام امام بخاری کا، لیکن پوچھو اسماء و رجال امام زہبی سے، امام زہبی کیا کہتے ہیں امام بخاری کون تھا؟ آپ فرماتے ہیں امام بخاری، امام بخاری نے بخاری کہاں لکھی؟ حضور کی قبر کے پاس بیٹھ کے، قبر نبی کے پاس بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری نے بخاری لکھی، اور ہر حدیث لکھنے سے پہلے امام بخاری نے استخارہ بھی کیا، وہاں غسل کے لفظ بھی، امام بخاری نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 نفل بھی پڑھے، اور استخارے کا مطلب ہے حضور سے پوچھ کے حدیث لکھی، رسول اللہ یہ آپ کی حدیث ہے لکھ دو، جہاں بیٹھی ہے حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر، روضۃ من ریاض الجنہ، اس جنت کے ٹکڑے میں بیٹھ کے امام بخاری نے بخاری لکھی، آج مقبولیت ہے۔ پھر امام زہبی نے لکھا کہ امام بخاری کی بات کے ضمن چل گئی، یہ آپ کو سنا دیتا ہوں، امام بخاری کو لوگوں نے اتنا مجبور کیا، بخارا سے نکلے سمرقند میں آئے، سمرقند سے بادشاہ نے نکالا، آپ رستے میں آ کے ہڑتنگ جہاں آج آپ کی قبر موجود ہے وہاں آپ کا وصال ہوا، وہی بادشاہ جس نے آپ کو سمرقند سے نکلنے پہ مجبور کیا، قحط سالی پڑ گئی، بارش نہ ہو، جانور مرنے لگے، زمین کچھ اگاتی نہیں، لوگ بڑے پریشان ہوئے، تو بڑی استسقاء کی نمازیں پڑھی، نماز استسقاء پڑھ پڑھ کے لوگ تھک گئے، بڑے پریشان ہوئے، اب کریں کیا؟ ایک دن ایک وزیر کہنے لگا بادشاہ میں تجھے ایک جگہ بتاتا ہوں، اس جگہ پہ جائیں گے انشاءاللہ بارش ہوگی، اس نے کہا وہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے مشورہ دیا امام بخاری کی قبر پہ چلتے، اب سارے سمرقند سے امام بخاری کی قبر پر آئے، یہ اسماء و رجال امام زہبی، یہ ابن تیمیہ سے متاثر بھی ہے، ابن قیم سے بھی ان کی تاریں ملتی ہیں، لیکن بات دیکھیں کیا کر رہا ہے، لکھ کیا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت امام بخاری کی قبر پر آئے، ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، بارش کے لیے دعا کی، ہاتھ تھلے نہیں آئے، اللہ نے رحمت کی بارش عطا فرمائی، اتنی بارش ہوئی 8 دن لوگ وہاں امام بخاری کی قبر سے سمرقند واپس نہ آ سکے، 8 دن مسلسل موسلادھار بارش ہوتی رہی، جو رسول اللہ کی حدیثیں سنبھالے، ان کی حفاظت کرے، اللہ کریم ان کی قبر کو کتنی برکت عطا فرماتا ہے، واسطہ سارا یہ نور مصطفیٰ کا ہے، تو پھر اس نور والے نبی کی ذات کا عالم کیا ہو، یہ جو حضور کے واسطے سے ہیں، جو حضور کے کلام کی حفاظت کریں، حضور کے کلام کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، بلکہ یہ بھی لکھا امام صاحبی نے کہ آپ کی قبر انور سے اتنی خوشبو آتی تھی، مٹی سے خوشبودار مٹی تھی، لوگوں نے مٹی اٹھا اٹھا کے قبر کو ننگا کر دیا، پھر لکڑی کا فریم بنا کے قبر کی حفاظت کی گئی، کہ جو لوگ امام بخاری سے
زندگی میں پریشان تھے، مرنے کے بعد انہیں بھی امام بخاری کی قبر پہ آنا پڑا۔ امام بخاری ہمارے امام ہیں اور عقیدے مسلک کے اندر فقہ میں امام شافعی کے مقلد ہیں، تو ہر مسئلے پر، فقہ کے مسئلے پر بھی کوئی بندہ امام بخاری کی طرف جائے اسے دیکھنا چاہیے رفع یدین کے دلائل۔ امام شافعی سے ہمارا اختلاف ہے، آج اگر کوئی بندہ بات کرے تو وہ ہماری اس کے ساتھ کوئی بات نہیں۔ امام بخاری جو حدیث رفع یدین کی لائے ہیں وہ امام شافعی کے مقلد ہونے کی وجہ سے لائے ہیں، لیکن اس مسئلے پر بھی الحمدللہ جو حدیث ہمارے پاس ہے وہ شافعیوں کے پاس بھی نہیں۔ ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہے امام شافعی۔ امام شافعی، امام بخاری تو 204 ہجری میں وصال ہے، امام بخاری کا امام شافعی اس دن پیدا ہوا ہے جس دن میرا امام اعظم ابو حنیفہ اپنی زندگی کی ساری بہاریں لٹا کر صحابہ کا دیدار کر کے جس دن دنیا سے گیا اس دن امام شافعی پیدا ہوا۔ امام بخاری کی دلیل لانے والا یہ توجہ کرے، ہمارے پاس جو رفع یدین کی حدیث ہے ضمن مسئلہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضور کے صاحب نلین، حضور کے نلین شریف اٹھانے والے، صاحب الوسادہ، تکیہ مبارک اٹھانے والے، آپ کی صحبت کا التزام کرنے والے، صحابہ کرام جسے فقیہ صحابی کہتے ہیں، صحابہ میں سے سب سے زیادہ فقیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا جاتا ہے، اور فقہ حنفی کی بنیاد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے روایت کردہ حدیثوں پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں تو انہوں نبی پاک دی آخری نماز پڑھ کے نہ بہاما، اس میں آپ نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے، قانون تک بعد میں ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یہ موضوع میرا ضمن تھا، یہ امام بخاری کا تبرک سمجھ رہے، یہ حضور کے میلاد کا حصہ ہی سمجھے۔ امام بخاری 204 ہجری میں تقریباً آپ کا وصال ہے، 200 ہجری 150 ہجری سے پہلے بھی امام تھے۔ اب جو حوالہ پیش کر رہا ہوں یہ امام بخاری نہیں، امام بخاری کا دادا استاد، یاد رکھو اس میں اونچی آواز سبحان اللہ۔ یہ حوالہ بھی دینے لگا ہوں، حدیث نور کا ایک جزء پڑھوں گا، سنی ہوگی آپ نے۔ امام بخاری کا دادا استاد، امام مسلم کا دادا استاد، امام احمد بن حنبل کا ڈائریکٹ استاد ہے شیخ مصنف عبد الرزاق۔ ان کی کتاب اپنی المصنف جزء المفقود عربی میں شائع ہو چکا ہے، علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمت اللہ علیہ آپ نے اس کے اوپر پوری شرح و بسط کے ساتھ جرح و تعدیل کو ذکر کیا ہے، اور اس کے اوپر جو جو جرح کے اعتراض تھے وہ سارے دور کیے، اور اس کی تعدیل کو امام علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمت اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، وہ اردو میں بھی ہے اور عربی ترجمہ بھی اس کا موجود ہے۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بخاری بخاری بخاری، یہ بخاری ساری ہے ہماری۔ عظمت و شان مصطفیٰ کے لیے کہیں سبحان اللہ، اور ذوق سے ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ زور شور لاؤ گے تو کی پتہ ساڈے جرنیلاں نوں کوئی انہاں نوں کوئی تپش پہنچے، کوئی حرارت آئے تو کوئی ایٹم بم چل جائے کسی پاسے، کیا تو اچھی بات ہے۔ جننے کو ٹھلے کام کیتے ہیں سارا کام ہی خراب ہو گیا۔ بیت الاقصی کے اندر، مقدس کے اندر، مسجد اقصی پر کتنے سالوں سے وہ یہودی ظلم و ستم کر رہے ہیں، جتھے ایک نہیں 1,24,000 نبیوں دا قلعہ کم و بیش، سارے نبیوں نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی۔ اب کسی کو توجہ نہیں، مسلمان ممالک بالکل سوئے ہوئے ہیں، کچھ حرارت آئی صحیح ہے، لیکن آپ انشاءاللہ جاندار ہوگے تو مجبور ہوں گے۔ یہ آپ ذوق سے کہ سبحان اللہ۔ بخاری بخاری بخاری، امام بخاری سے پہلے بھی امام ہے، یہ امام بخاری کا دادا ہے عبد الرزاق محدث، 2 واسطوں سے حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں۔ اور اونچی آواز کو سبحان اللہ۔ حضرت معمر سے، معمر حضرت ابن منقدر سے، ابن منقدر حضرت جابر سے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ، بات حضور کی ہے، جتنی بار سنو لطف بھی آتا ہے، مزہ بھی آتا ہے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، یا رسول اللہ مجھے خبر تو دیں اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ یہ صحابی کا عقیدہ ہے، نبی سب سے پہلی چیز بتا سکتا ہے، جس کو علم ہوگا وہی بتائے گا نا۔ حضرت جابر کا سوال کرنا حضور سے اول شے کے بارے میں خبر دو،
پتا چلا صحابی کا عقیدہ ہے نبی اول کو بھی جانتے ہیں آخر کو بھی جانتے ہیں. اول چیز کے بارے میں سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے بتائیں سب سے اول چیز کیا ہے؟ حضور نے یہ نہیں کہا جابر مجھے تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، جابر ابھی نہیں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے بتا دے گا پھر بتاؤں گا. جابر جبریل آئے گا پھر بتائے گا. جبریل جابر کوئی موقع دے. حدیث میں ایک لمحے کا بھی ذکر نہیں ہے، حدیث کی سند معتبر ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، ہمارے علماء کی بحث اس پر پوری طرح موجود ہے. حضور نے ایک لمحہ بھی نہیں مانگا. فوراً جابر نے جب سوال کیا، میرے نبی اعلیٰ حضرت فاضل بریلی اشاہ امام احمد رضا کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں میرے آقا جو تجھ پہ آیا نہیں. جابر بن عبداللہ تو اول شے کے بارے میں پوچھتا ہے. یہ نبی اتنی پاور والا ہے، مسجد نبی میں ہو ہاتھ جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور اگر عرش پر ہو تو تخت الثری کی خبر بھی رکھتے ہیں. یہ حدیثیں اٹھا کر دیکھو، میں اول شے کے بارے میں پوچھتے ہو، فوراً میرے نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر سن، بے شک تحقیق اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تھا. اب یہاں پر بھی سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کا نور ہے. حدیث امام بخاری کے دادے استاد کی ہے. یہی بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کی. میں محدث ہوں، مجھے برکت المصطفیٰ کہا جاتا ہے، مجھے محقق الاطلاق کہا جاتا ہے. تو پھر سن جان لے سب تو پہلا نور مصطفیٰ سے، باقی ہر چیز بعد میں تھی. یہ بخاری کی شرح عمدۃ القاری ملاز شریف کے حوالے سے یہ لنگر تبرک. میں فقیر حقیر طالب علم ہوں، کوئی مفتی کوئی عالم ہونے کا دعویٰ نہیں. اللہ نے تھوڑی سی خدمت کی توفیق عطا فرمائی، اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے. قاری صاحب کا صاحب زیادہ ماشاءاللہ کنوچا ختم کر چکا ہے. کنوچا علماء جانتے ہیں ماشاءاللہ مشکل ترین کتابیں ایسے ختم ہوا ہے، اور مدرسے میں یہ پہلی پوزیشن لینے سے اسے عمرے کا ٹکٹ بھی ملا ہے ماشاءاللہ. کوٹلی لوہارا میں اعلان کیا تھا جو طالب علم فرسٹ پوزیشن حاصل کرے گا، وہ قاری صاحب کے بیٹے نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، عمرے کا ٹکٹ بھی اسے مل چکا ہے. انہوں نے پہنچ جانا تھا لیکن صرف اس قانونچے کی وجہ سے یہ قانونچہ مکمل ہو جائے پھر انہیں بھیجا جائے گا انشاءاللہ قریب. انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوگی. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب بخاری کی شرح عمدۃ القاری. اینی کہندے بریلوی صرف دوڑے آتے نہیں، اسی امام احمد رضا خان دے غلاماں. یہ زبر زیر نہیں لگی، آگے دیکھ لیں. بغیر زبر زیر کے حدیث الحمدللہ فقیر آپ کے سامنے عرض کرے گا. یہ اسی صرف دوڑے والے نہیں، ساڈے بزرگاں دا ذوق ہے، چشتی ذوق بھی ہے، سور وردی بھی ہے، نقش بندی بھی ہے، سب ذوق ہے الحمدللہ. یہ سارے رسول اللہ کے گلشن کے پھول ہیں سارے. صدیق ہو، وہ عمر ہو، وہ عثمان ہو، وہ حیدر کرار ہو، رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ سارے حضور کی خوشبوئیں ہیں. یہ کتاب بخاری شریف اس کی شرح عمدۃ القاری. اس سے میں میلاد شریف کا ایک دوسرا حوالہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. اسی تے نبی پاک دے 1400 سال بعد اسی میلاد منانے پہ ہیں. نبی پاک دے آن تو 1000 سال پہلا میلاد پہ چوک کے کون ہے سبحان اللہ. اے کتاب دی 5 جلداں، او دی جلد نمبر 4 ہے. وہ کتاب وچ مسئلہ لب کے کڈنا سنانا بھی بڑی گل ہوندی، تسی ذوق نال کہو سبحان اللہ. امام بخاری نے جہاں یہ حدیث پاک ذکر کی حضور کے مدینہ شریف میں آنے کی بات کی، وہاں یہ سارا واقعہ علامہ بدر الدین اینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی کتاب، یہ واقعہ وہاں پہ ذکر کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے. آپ کے مدینہ شریف آنے سے 1000 سال قبل کی بات ہے. یمن کا بادشاہ ابن حسان جس کا لقب تھا تبا، صرف مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے اور فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے، اور روم لکل مالک الروم، روم کے ہر بادشاہ کو کیسر کہا جاتا ہے، فارس کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے، اور
اور یمن کے ہر بادشاہ کو تبا کہا جاتا ہے، ہر بادشاہ کا یہ لقب ہے۔ وہ 1000 سال پہلے لما قادم مکہ قبل مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بألف عام، حضور کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے وہ بادشاہ مکہ شریف میں آیا۔ وخرج منها الى یثرب، سب سے پہلے جس بندے نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا وہ یمن کا بادشاہ ابن حسان تھا۔ یہ مکہ شریف آیا، مکہ شریف سے خرج منها الى یثرب، یہ توجہ سے سماعت فرمانا، وہاں سے یثرب کی طرف نکلا۔ یعنی یہ روایت کہ جب تک حضور مدینہ شریف میں نہیں آئے تو یثرب کہا جاتا تھا، جب حضور مدینہ شریف میں آگے پھر مٹی بھی شفا بن گئی، پھر مدینہ شریف کی مٹی بھی شفا ہے۔ پھر فرماتے ہیں جب مدینہ شریف میں تشریف لایا، حاضر ہوا وہ بادشاہ ابن حسان، تو کلا نہیں سی کان معاہو 400 رجل من الحکماء، اس کے ساتھ 400 علماء کی جماعت تھی، اکیلا نہیں تھا۔ یہ پہلے بادشاہوں کے تذکرے جو 1000 سال پہلے، 1400 سال، 2400 سال بعد ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ برکت ہے علماء کی صحبت کی۔ پہلے بادشاہ علماء کو ساتھ رکھتے تھے، ہر معاملے میں علماء سے مسئلہ پوچھ کر قاضی، جج، چیف جسٹس کے عہدے پہ سب سے مضبوط عالم دین ہوتا تھا۔ یہ تو ہمارے اسلام کی بھی تاریخ، بنو عباس، بنو امیہ، چیف جسٹس کا عہدہ سب سے پائیدار عالم کا تھا۔ آج جو سب سے بڑا بے ایمان ہے وہ چلا جائے گا، وہ آسیہ کو رہا کرے گا، گستاخان رسول کے بارے میں ان کو کھلی چھوٹ دے گا، ممتاز قادری کو پھانسی کے پھندے پر لٹکائے گا۔ وہ چیف جسٹس ہے جو امیر المجاہدین خادم حسین رضوی کو 6 مہینے جیل میں رکھے، علماء کو قید کرے اور حفاظ کو شہید کرے، بزرگ علماء کو شہید کرے۔ ہمیں وہ چیف جسٹس قبول نہیں۔ چیف جسٹس وہ ہے جو قرآن سے فیصلہ کرے، حدیث مصطفیٰ سے فیصلہ کرے۔ زوال تب آیا جب چیف جسٹس کو بنا جو امریکہ کی یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا، جو لندن کی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا۔ خرابی تب بنی، یہ علماء تھے، یہ پاکستان کے علماء کے لیے بھی، یہ سیاسی لوگوں کے لیے بھی یہ درس ہے۔ بادشاہ تھا، 400 علماء تھے، لفنگے لٹیرے فاسق فاجر نہیں تھے، علماء کا گروہ تھا ساتھ۔ اب سب کے سب علماء جب مدینہ شریف پہنچے، بادشاہ کا لشکر پہنچا، جب مدینہ شریف پہنچے فاجتمعوا وتعاقدوا على الا يخرجوا منها۔ ترجمہ کرتا ہوں، پہلے آپ ذوق سے کہیں سبحان اللہ۔ علماء کرام سمجھ گئے ہوں گے اتنے کے ساتھ۔ یمن سے وہ بادشاہ چلا، مکہ شریف میں بھی آیا، خانہ کعبہ پر غلاف بھی چڑھایا۔ غلاف چڑھانے کے بعد اب مدینہ شریف آیا، تو جب یہ 400 علماء مدینہ پہنچے نا، لفظ پھر پڑھتا ہوں، توجہ کریں، ترجمہ پنجابی میں کروں گا اور پوری سمجھاؤں گا۔ فاجتمعوا وتعاقدوا على الا يخرجوا منها، سب علماء نے اجتماع کر لیا، پکی قسمیں اٹھا لی، عقد باندھ دیے، قسمیں کھا چھڑیا اور مر جاؤں گے، مدینہ چھڑ کے نہیں جانا، نہیں جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضور کی شان پہ کوس کوک سے سبحان اللہ۔ بابا جی خادم صاحب رضوی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی اپنا نعرہ لگن ہی نہیں دیتا، آپ دا نعرہ لگدا سی، آپ کہندے سن میرا ہی تعارف ہے کتا پاک رسول اللہ دا، ساڈا بھی یہی تعارف ہے کتا پاک رسول اللہ دا، بھونکے شور مچاوے، کیوں کہ عشق رسول دی پہلی اندر سور کوئی نہ آوے۔ اچھی آواز سے کوئی سبحان اللہ۔ پریشان کے وہ جنہ دا امیر المجاہدین خادم حسین رضوی ہو گئے۔ بابا جی نے کیا سی میری قبر تے آ کے بھی نعرہ مارے ادھر میں جواب دوں گا، زور سے بہت سبحان ڈلے پڑھو کہ کم خراب ہو جائے گا۔ سارے علماء نے آج دی گل نہیں، مولوی صاحب کتاب پھر یاد کر لو، میں تھوڑا نہیں پڑھتا پیا، بخاری کی شرح عمدۃ القاری، آج دا نہیں 800 سال پہلا، یہ کتاب کی جلد نمبر 4 صفحے دا پاسا سجا،
لے تصویر لے لے، میں سب بالا بھی لا کے لیندا ہے. وہ صحابی حضور آئے بھی نہیں، مدینہ شریف کا اتنا پیار ہے. ابھی حضور آئے بھی نہیں تو اتنا پیار ہے کہ پھر اسی کیوں نہ کریے مدینہ 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 مدینہ. سلطان البائزین مولوی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ 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 مدینہ، مدینے میں مرنا ہے درس مدینہ. کبھی آپ نے میں کرتا رہوں گا مدینے کی باتیں، میں کرتا رہوں گا مدینے کی باتیں. سناؤ بشیر اس مہینے کی باتیں، میں جس مہینے مدینہ شریف رہے ہو مدینے کی باتیں کرو. یہ میں آج صرف ہم نہیں کرتے، ہر بندے کی تڑپ ہے. سارے بندے بچارے ساری زندگی کئی بندے پیسے جوڑتے رہتے، کئی دعاواں کرواندے رہتے، کئی عمرے دی محفلاں وچ جاندے رہتے کہ ساڈا ٹکٹ نکل آئے سانو مدینہ شریف مل جائے. میں کیا صرف ساڈی نہیں، اے آن تو پہلا بھی انتظار سی. 400 علماء نے لفظ فاجتمعوا وتعاقدوا، سب نے اجتماع کر لیا، اس گل سے جمع ہو گئے. تعاقد کا معنی ہے مادہ عقد، عقدن کا معنی ہے گرا لگا لینا. نہیں سارے نے پکیاں قسماں کھا لیا، گنڈا مار چھڑیاں، او مر جاواں گے مدینہ چھڈ کے نہیں جانا. اللہ یخرج منہا، نہیں نکلیں گے مدینے سے، مدینہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے. تو بادشاہ کہنے لگا میرے ساتھ آئے تو یمن سے چلے تھے، مکہ میں گئے، وہاں تو خانہ کعبہ بھی تھا، یہاں کچھ بھی نہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں، تسی اوتھے نہیں رکے، ایتھے کیوں رکے؟ سانو کہندے نے مدینہ کی لین جاندے ہو؟ میں پھر ویکھ اس واسطے جاندے. وہ بادشاہ نے پوچھا کہ لفظ ہے وَسَأَلَهُمْ تُبَّعُونَ عَنْ سِرِّ ذَلِكَ، اس تبا بادشاہ نے راز پوچھا. اوتھے خانہ کعبہ بھی سی، غلاف بھی چڑھایا، چکر بھی لائے، سب کچھ سی، اتنے کچھ بھی نہیں، تو قسمہ چوک چھڑیاں. ظاہر یہ تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ سب کچھ ہی تھے. کعبے والا بھی تھے. یار ذوق نال کو سبحان اللہ. نہ میری تقریر تے نہ کیوں، میں تے کتا پاک رسول اللہ حضور دی مدینہ شریف تے کو سبحان اللہ. بادشاہ نے پوچھا راز کیا ہے؟ اتھے تے خانہ کعبہ بھی سی، غلاف بھی چڑھایا، چکر بھی لائے، چومیاں بھی لئیاں، بوسے بھی لے، مدینہ شریف کچھ بھی نہیں، تو کہندے ہو قسمہ چک چھڑیاں نہیں جانا، وجہ کیے؟ ان علماء نے جواب دیا. ایتھے میں گل اور ٹورا بڑی لمبی چل دی لیکن وقت مختصر ہے. فقالوا ان نجد فی کتبنا ان نبیا اسمہ محمد. عام بندہ گل کرے یا کوئی کتاب ہلکی ہوے نا تے تسی ٹھلی سبحان اللہ. میں خالص تہاڈا لٹریچر، علامہ اقبال نے کہا وہ آبا ہی تھے تمہارے، تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردہ ہو. وہ کتابیں اپنے علم کے موتی، وہ کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سے پارا. میں نے یورپ میں جو اپنے بزرگوں کی کتابیں دیکھی دل پارا پارا ہو گیا. وہ تو گڑے دوڑے مائیاں پیچھے پہ گیا. وہ دیکھتے صحیح تیرے بزرگ تیرے علماء کی کچھ کہہ دیں گے. وہ 400 علماء نے جواب دیتا بادشاہ ہمیری تبا یمن کے بادشاہ سن اسی کیوں قسمہ چکیاں اننا ناجدو فی کتبنا، بے شک ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں ایک نبی جن کا نام محمد ہوگا. اسمہ محمد ہذہ دار المہاجرہ، اور مکہ چھٹ کے مدینے آمن کے لبیک یا رسول اللہ. کسی کو پتہ نہیں مانا بھی آتا نہیں آتا، منا دینا ہی بار بار عیسو یا رسول اللہ. اسے بابے نے پتر نے نعرہ لوایا لبیک اقصا، مسجد اقصا سی بار بار آسرا. ساڈے جب نیا جہاز اڑا چھڈن ادھر منہ کر چھڈن، بارڈر کھول چھڈن، اسی ویکھی ننگی پیری پہنچ دے کے نہیں پہنچتے.
سانو اجازت دے دو، سانو جان دیو، ماحول مہیا کر دیو، پھر ویکھو تے صحیح انشاءاللہ ہوندا کی او جے سن 65 دی جنگ وچ داتا علی اجمیری لاہور تباہ نہیں ہون دیتا تو 400 نبیاں بیت المقدس جان دینا ہے؟ یار اونچی آواز کیا اے تے انگریز پاکستان دے بندے ہیں نا بیانات سارے، چٹان اخبار دے بیان میں جنرل مرزا بیگ کہندا ہے مینوں میجر عزیز پٹی سمجھدا سی میں اودے کہن تے تانے لانا پیا، لیکن نہیں میں تے داتا علی اجمیری دے کہن تے لانا۔ چٹان اخبار میں مرزا جنرل بیگ مرزا بیگ اسلم بیگ کا بیان موجود ہے، چٹان اخبار کے اندر تاریخ ہے۔ میں ایک بزرگ سفید بندے پاکستانی بندی میں ملبوس چٹی داڑھی مینوں کہن لگے مرزا جس طرح میں کما مونج کرنے جتھے میں کہنا اتنے تانے لا، تھوڑی دیر چ میجر عزیز بٹی صاحب کہنے لگے مبارک ہوئے انڈیا پیچھے نس گیا، انڈیا دے ٹینک تباہ ہو گئے۔ میں میجر صاحب سمجھ گئے سن کہ میں انہاں دے کہن تے لانا پیا، میں جدوں وہ بزرگ جان لگے نا کافی اگے ٹر کے میں کہا بزرگوں نا تے دس دو شکریہ ادا کراں، میں فرمان لگے فقیر کو علی اجمیری کہتے ہیں۔ ایمان پختہ ہے جو داتا لاہور نے نہ جان دیندا آئے تھے پھر حضرت سلیمان بیت المقدس بھی نہیں جان دیندے۔ 400 نبیاں دیاں قبراں نے اتھے جن نے جانا اپنی حاضری لگانی، حضور نے فرمایا بیت المقدس دے گرد ایک گروہ ہمیشہ حق تے قائم رہے گا، لڑتا رہے گا قیامت تک، وہ ہمیشہ حق پر قائم ہوگا، بیت المقدس کے گرد لڑتا رہے گا۔ فلسطین دے بچے بچے نوے حدیث آندی اور الحمدللہ یہ بیت المقدس کی بات ہے، یہ مدینہ شریف کی بات ہے۔ ہم ساتھ اس طرح بھی یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے بار بار ہمیں زخم تازہ ہوتا ہے، آئے دن بے حرمتی کی جائے مسجد اقصیٰ کی، وہ کتنے 4000 سے زائد فلسطین کے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، جیسی ایٹم بم نو اگ لانی، یہ کسی دن ساڑھے خلاف ہی چل گیا، کی فائدہ ہے؟ مسلمانوں کی حمایت میں چلے، چلان دی لوڑ نہیں پہنی، پاکستان گل کر چھڑے قائم ہو گیا، صرف آنکھیں دکھا دی اسرائیل کو، امریکہ بیڑا ٹور دے اور آج ہے وہ فلسطین پر ظلم و ستم کے لیے پاکستان کو گل کر دیا کی ہے۔ وہ ایران چھوٹا جائے ملک ہو کتنا تگڑا ہے پہ امریکہ نو وہی مصیبت بڑی پئی ہے تو یہ پاکستان بھی آج ہے میدان چ، ان کی حکمت عملی ہے تو اتنی انہیں امید ہے کہ خفیہ طور پہ مدد جاری ہے، انشاءاللہ مدد پہنچے گی، ان کو سہارا ہے بیچارہ بڑے یاد کرتے ہیں۔ اب حضور کی شان میرے مصطفیٰ بیت المقدس میں وہاں جا کے نبیوں کے امام بنے، وہاں حضور امام الانبیاء کہلوائے، وہ یمن کی بارڈریں بھی وہاں ساتھ لگتی ہیں، شام کی بارڈریں بھی ساتھ لگتی ہیں۔ اے جڑا عاشق سی ہے یمن دا پوچھیا کیوں نہیں جاندے؟ انہیں اسی اپنی کتاباں میں پڑھیا ایک نبی جن ایک نبی نہیں نبی جن دے اتے تنوین تعظیم واسطے، تنوین دیا قسمہ نے تنوین تنکیر واسطے، تنوین تعظیم واسطے، یہ دا معنی ایک نبی نہیں، میں لاہور بھی داتا صاحب ترجمہ کر دیا پہلے ایک دفعہ کیتا، میں نہیں تعظیم تنظیم تنوین تعظیم واسطے ہے، یہ دا معنی ایک بڑا وڈا نبی سارے نبیوں دا سردار جدا نام محمد ہوئے گا وہ ہجرت کر کے مدینے آنا، بادشاہ نے ایتھے آنا اس واسطے سی نہیں جاندے، فرمایا کیوں؟ فَنَحْنُ نُقِيمُ ایک ایک لفظ با کمال، فَنَحْنُ نُقِيمُ لَعَلَّ أَن نَلْقَا ہم یہاں ٹھہریں گے، ہم ڈیرا لگائیں گے، انتظار کی پلکیں ان کے رستے میں بچھائیں گے، لَعَلَّ أَن نَلْقَا یا اللہ جے تو کرم کر چھڑیا تو محمد عربی کے دیدار سے آنکھوں کو مسکرائیں گے، اپنی آنکھوں کو ان کے دیدار سے مست کریں گے، اگر اللہ نے کرم کر دیا تو ان کی زیارت کریں گے، ان کے صحابی ان کے مددگار کہلائیں گے۔ 1000 سال پہلا یہ باتیں ہو رہی ہیں، جب یمن کے بادشاہ نے یہ بات سنی نا، یہ ایمیں نہیں یہ پڑھے لکھے، اونچی آواز سے 10-15-20 منٹ محفل ختم ہو جانی، کوئی یاد آمن سرکار دے عاشق، وہ تھپا بادشاہ کو جب پتا چلا یہ معاملہ یہ ہے، گل وچ ہو رہی، اونچی آواز سے کوئی یاد، بابا خادم حسین رضوی نے کوئی نہیں جان دے تسی جان دیو ہاتھ چوک کے کہو نا، اس دور دا امام العاشقین بابا جی کہندے سن ممتاز قادری دا سب تو بڑا جنازہ ہے، میں اس تو بعد سب تو بڑا عہدہ ہوئے گا جڑا ممتاز قادری تو بڑا عاشق، بابے نے اپنا جنازہ چلا
ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, اونچی آواز سے کوئی آتا تو بادشاہ کو پتا چلا بات تو یہ ہے، راز تو یہ ہے، گل وچ ہو رہے فاراد تبع الاقامت معهم. ترجمہ کروں گا پنجابی میں. جب تبع بادشاہ کو یہ پتا چلا کہ یہ تو حضور کے انتظار میں بیٹھے ہیں، یہ تو ان کے انتظار کے لیے قسمیں اٹھا دی، یہ قسمیں میرا ساتھ بھی چھوڑ دیا، میں بادشاہ ہوں، میری پرواہ بھی نہیں کی، کرایہ میرا، پیسے میرے، سواریاں میریاں، کھانا میرا، سب کچھ میرا، تابع میرے، مجھے چھوڑ رہے ہیں، قسمیں اٹھا دی، میرے ساتھ چھوڑنے کی قسمیں اٹھائی ہیں، کہتے نہیں جانا تیرے نام، مدینے رہنا، گل کیے، پتا چلا یہ یہاں پر تو وہ آئیں گے جن کی وجہ سے مجھے بادشاہ ملے، جن کی وجہ سے عیسیٰ آئے، جن کی وجہ سے موسیٰ آئے، جن کی وجہ سے کلیم اللہ بنے، جن کی وجہ سے نوح نجیش اللہ بنے، جن کی وجہ سے ابراہیم خلیل اللہ بنے، جن کی وجہ سے آدم صفی اللہ بنے. فارادہ تبع الاقامت معهم. ترجمہ پنجابی وچ تبع بادشاہ نے کہا وہ جے اے گل ہے میں بھی نہیں چاہتا. آخری ہاتھ چوک کے آپ کو سبحان اللہ. ارادہ تبع الاقامت معهم. تبع نے ارادہ کیا اور جب یہ بات ہے تو پھر میں بھی مدینہ چھڑ کے نہیں جانا. یہ 1000 سال پہلے میرے نبی سے عشق کی داستان ہے. وہ 1400 یہ تو 1000 سال پہلے نہیں روک سکے تھے، بعد لے ان کے میں روک ہو گئے. جنہوں نے دیکھیا نہیں وہ نہیں رکے، وہ تے قسمہ چک کے مدینہ نہ چھڈن دیاں. پھر ساڈے بابیاں نوں کتھوں روک سکو گے؟ وہ جڑے عیسیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نہ روک سکے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہوں گے، یا موسوی ہوں گے، یا عیسوی ہوں گے، وہ جنہ کلوں موسوی نہ رک سکے، جنہ کلوں عیسوی نہ رک سکے، وہ محمدیہ نوں کی میں رک محمدی تو اڈے کروں نہیں سنبھالے جا سکتے. وہ ٹرمپ تے گیرٹ بلڈر تو چولا بڑی سیکورٹی وچ بیٹھ کے بڑکا مارنا ہے. میرا بابا روڈ تے جا کے بڑکا ماریا، تینوں للکاریا، تینوں دہشت گرد کیا. اور بابا جی نے مجاہد اتنے پہنچے بھی، ساڈا بابا ویل چیئر تے بیٹھ کے امریکہ دے دھوئیں کٹ گیا. گیرٹ بلڈر روندا ہے اپنی اسمبلی چ آ کے، مینوں دہشت گرد کیا بابے. خادم حسین رضوی نے میرے سر دی قیمت لگائی. وہ خالد لطیف کرکٹر سی، وہ اج بھی شانہ سرکار نال جے. بھول جاؤ مال بیچنے، گڈی بیچنے، بنگلیاں بیچنے، دنیا دی صحت بیچنے نہیں. اور اج بھی عزتاں نبی پاک دے نام تے وکھدیاں پئیاں جے. آؤ میرے نبی دے وفادار بن جاؤ، اللہ دو جہاناں وچ عزتاں عطا فرمائے. خالد لطیف کرکٹر سی، علماء دے ہاتھ چومدے پے، خدا دی قسم علماء دے ہاتھ چومدے پے. ممتاز حسین قادری کیا تھا؟ بابا جی نے اپنی پگ لا کے پیراں چ رکھ چھڈی. وہ ساڈے علماء دے بزرگ بڑیاں بڑیاں بزرگاں اپنی پگاں لا کے ممتاز حسین قادری دے پیراں وچ رکھیاں. اور میں کہیا اے سلیمانی، اے موسوی، عیسوی اے نہیں رکے، اے محمدیاں دا رستہ کون روک سکتا ہے؟ ساڈے بزرگاں نے انگریز ایک مسلمان ہو کے آیا سی نا داتا صاحب فاروق نامی جی دی قبر بھی اتنے ہے. انہاں بزرگاں دسیا سی نا کہ جو سلمانی تخت لے آ سکتا ہے تے محمدی بھی تیرے گھر دا کھانا لے سکتا. سلمانی حضرت آصف بن برخیہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتے ہیں تو محمدی تیرے گھر کا کھانا ملا سکتے ہیں. موقع نہیں کہ میرے نبی دی شان ہے. اب دیکھو ابھی حضور آئے نہیں، گل نہیں، بندے رکتے ہی نہیں پے. وہ گلاں تے گلاں اتنی سخت ہوندیاں پیاں. اس بادشاہ نے کمال کی کیتا. اسی تسی بیٹھے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھے ہیں، اس بادشاہ نے کہا تسی نبی دے انتظار چو، وہ تسی ملادی ہو. نے آنا ہے نا، پیدا ہونا ہے لے، تسی ملادی ہو، تسی میلاد منانا ہے، تسی نبی دے آن دا انتظار کرتے پے ہو. ثم بنا لکل واحد من اولئک دارا، 400 علماء واسطے 400 گھر بنا چھڑے. واشترا له جاریۃ وزوجها منه، باندیاں خریدیاں. اس دور چ باندیاں بکدیاں سن. عورتاں خرید کے 400 علماء دے نکاح پڑھے. مجھے تسی رہنا ہے تے گھر بھی لو تے بیاہ بھی لو. بیٹیاں اپنے پیچھے چھڈ کے آئے ہو، تسی ہن قسمہ چک بیٹھے ہو جانا نہیں تے تواڈے گھر بھی میں بناواں گا.
بنانے کیوں نے نبی کی یاد وچ حضور دے انتظار وچ 400 گھر بنائے 400 باندیاں خریدیاں انہاں نال نکاح بھی پڑھائے واعطاهم مالا جزیلا بہت سارا مال بھی دیتا پھر بادشاہ سے پیچھے جانا مجبوری سی پھر کہنے لگا یا رسول اللہ پیچھے یمن ابھی حضور آئے بھی نہیں ہے یمن جانا بھی ہے یمن دا بادشاہ بھی ہے ایک خط سونے دے پانی نال لکھ کے وہ دے وچ اپنا مسلمان ہونا بھی لکھ گیا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسمی میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد ربی اللہ کے سچے رسول ہیں یہ اشعار میں کلمہ بھی پڑھ گیا وہ مسلمان ہونا بھی لکھ گیا سونے کی مور لگا کے جو سب سے بڑا عالم تھا اسے یہ خط دے دیا ضرور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے وسألہ ادا میں مانا پیتا ہے اپنے انداز وسألہ ان یدفعہ الى محمد 1000 سال پہلے یہ 2400 سال بعد خدا کی قسم تصور تو کرو وہ کتنا عشق تھا کتنا ذکر مصطفیٰ تھا وہ ذکر پھیلانے والے کون تھے وہ علماء بھی تھے نبی بھی تھے نبیاں اپنی امتوں کو دسیا علماء نے اپنے امت میں پھیلایا وہ ذکر کنج پھیلیا سی اس بادشاہ نے سب تو بڑے عالم کے ہاتھ جوڑے انہوں خط لکھتا سونا تواڈے ہوندا آوے تے دے دیتا ذوق نال اونچی آواز سے آپ کو سبحان اللہ پھر انہوں کیا ان ادرکہ ہوا الا من ادرکہ من غلدہ مجھے تیرے ہوندے آئے کہ تو نہیں یہ سمجھے نا تیرے ہوندے حضور نہیں آئے کہ اپنی آخری زندگی چ اپنی اولاد نو دے دے تے انہاں نو بھی یہی کہیں کہ تواڈے ہوندے حضور آ گئے تے میرا خط پیش کرے وگرنہ اگے چلاندے رہو اب قطبہ بادشاہ نے یہ سوچا 400 علماء کے لیے تو گھر بن گئے میرے حضور آئیں گے حضور کہاں رہے وَبَنَا لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم دَارًا يَنزِلُهَا ایک گھر سرکار واسطے بنا چاہیے سانو کہندے ہو گلیاں کیوں جاندے ہو 1000 سال پہلا 400 500 مکان بن گئے 400 باندیاں خریدیاں کثیر مال دیتا آج کل کے حساب نال تے بڑے ہو کروڑاں ارباں وچ قیمت چلی جائے گی ابھی حضور آئے نہیں 1000 سال پہلے حضور کے لیے گھر بھی بنا دیا کہتے ہیں وہ گھر چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچ گیا اور کیا لو سبحان اللہ اب جب حضور ہجرت کی رات حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ صدیق کے مصطفیٰ پیچھے اب سواری پر ہے مدینہ شریف پہنچنے پہ مشہور واقعہ یہی ہے کہ حضور نے آپ نے لگام پکڑی ہوئی تھی جناب صدیق اکبر سوار تھی باری اس وقت حضرت جناب صدیق اکبر کی تھی اب جب مدینہ شریف آئے حضور کے آنے کا انتظام کیا گیا القصہ مختصر جب انہوں نے سوچا کہ وہ اتنے 1000 سال پہلے کا عاشق کا خط ہماری نسلوں میں آ رہا ہے اب وہ نبی تشریف لے آئے ہیں وہ خط پہنچائیں کس طرح پہنچائیں گے ایک بندہ جس کا نام تھا ابو لیلہ اس کو خط دے کے حضور کی طرف بھیجا ارسلوا الیہ کتابۃ بعث مع رجل یسمى ابا لیلہ جس کو ابو لیلہ کہا جاتا تھا اسے حضور کا خط دے کر بھیجا اب جب حضرت ابو لیلہ خط لے کر آئے ابھی حضور نے ابو لیلہ کو نہیں دیکھا کوئی تعارف نہیں میں لفظ پڑھوں گا حدیث کی آپ کو سمجھ آ جائے گی ابو لیلہ نے حضور کو نہیں دیکھا کوئی تعارف نہیں خط دے کر بھیجا جاؤ فلاں جگہ پہ نبی موجود ہے اور تم یہ خط حضور کا لے جاؤ روایت کے لفظ ہے فلما رآہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انت ابو لیلہ معاک کتاب تبع الاول ابھی ابو لیلہ نے حضور کو نہیں دیکھا حضور نے ابو لیلہ کو نہیں دیکھا فلما رآہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضور کی نظر حضرت ابو لیلہ کے چہرے پہ پڑی فرمایا انت ابو لیلہ اور تو ابو لیلہ ہے ماں کتاب تبع الاول تیرے کول میرے یار دا خط ہے اور اونچی آواز بڑھنی تو ابو لیلہ ہے تیرے کول میرے یار دا خط ہے باقی ابو لیلہ متفکرہ ابو لیلہ حیران رہ گیا ولم یعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو نہیں پہچانا تو
کیونکہ ملاقات پہلی ہے، ابھی دیکھا نہیں، تعارف نہیں. کہنے لگا من انت، آپ کون ہو؟ فإنی لم أر في وجهك أثر السحر، میں چہرہ اتنا خوبصورت ہے، اتنے سونے ہو، اتنے خوبصورت ہو، چہرے پہ جادو کے اثرات نہیں لگتے، لیکن توہم انہ ساحر، وہم کیا شاید جادوگر ہے. جس طرح جادوگر جادو سے بات بتاتے ہیں، اس طرح انہوں نے بھی جادو سے بات بتا دی، لیکن ساتھ کہا کہ چہرہ ایڈا سونا ہے، جادوگر لگتا کوئی نہیں. چہرہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے. میں کیا ابو لیلا وقت بڑے بلند تیرے، لیکن ابو لیلا جادوگروں کے پاس گند ہوتا ہے، نبیوں کے پاس گلقند ہوتا ہے. جادوگر فطور ہی فطور ہوتا ہے، جادوگروں کے پاس فطور ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے پاس نور ہوتا ہے، کیونکہ وہ نور علی نور ہوتا ہے. اللہ کے نبی کے پاس نور ہوتا ہے کیونکہ وہ نور علی نور علی نور، وہ نور من نور اللہ ہوتا ہے، نور علی نور بھی ہوتا ہے. ابو لیلا حیران رہ گئے، پہچانا نہیں. جب حضور علیہ السلام سے پوچھا آپ کون ہیں، حضور نے فرمایا انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بھی حضور نے پھر بھی کی کیا، میں ہاتھ الکتاب خط کا. ابو لیلا نے نہیں دیا، دکھایا بھی نہیں، بات بھی نہیں کی. حضور پھر دوسری بار کہہ رہے ہیں ہاتھ الکتاب. اگر پنجابی میں معنی پتہ کیے، ایسے کوئی بندہ بیٹھا ہے بلا تشبیہ و تمثیل، حضور کے انداز کی نقل نہیں ہو سکتی، بیان بھی نہیں کر سکتے. حضور جلوہ گر تھے، ابو لیلا آئے، بات ہوگی، حضور نے پہلے کہہ دیا ابو لیلا تیرے کو خط دے، ان کے کٹ دے خط، میرے یار دا خط کٹ دے. باقی گلا چھڑ، ہاتھ الکتاب، ہاتھ الکتاب، ہاتھ الکتاب. ابو لیلا چھڑ دے گلا. 1000 سال پہلا میرا عاشق تڑپتا رہا، میں ٹھنڈ پانی آ جائے. میں توبہ بھی توبہ تو کی یاد کرے گا، اور لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں. ابو لیلا تو 1000 سال پہلا تڑپتا رہے ہیں، 400 کاربن ہے نہیں، اتنا خرچہ کیتا ہی میری یاد چ تڑپے. سونے دا خط مہر لا کے خط چپنا ایمان لکھے ہی تمہیں کی یاد کرے گا، کدے نال پریت پائی سی. ابن حسان تبا میری تمہیں کی یاد کرے گا. میں یہاں پہ کہا کرتا ہوں تبا اپنی قبر میں وجد کر رہا، تبا اپنی قبر میں وجد کر رہا ہوگا، وجد کر رہا ہوگا. حضور نے کہا کیا، ایک ایک لفظ سونے سے لکھنے کے قابل ہے. جب حضور نے خط پڑھا، فلما قرأہ، حضور نے خط پڑھا تو حضور نے کیا کہا، مرحبا مرحبا بتبع علی خصال. 3 مرتبہ حضور نے فرمایا تبع اپنے نیک بھائی کو میں مرحبا کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں. 1000 سال پہلا جے کسی نے حضور نال پریت پائی، حضور نال عشق کیتا، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں. ایک گل اچھی بھی یاد رکھو، جی نبی اپنے عاشق نو، وہ بھی 1000 سال پہلا دا، مرحبا کہے تے جائز ہے. ہائے ہائے اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. علماء کو زیادہ سمجھ آتی ہے، علماء اور زبان. مجھے نبی چہرہ وقتہا، چہرہ وقتہا، چہرہ وقتہا، چہرہ وقتہا. حضور اس 1000 سال یمن کے بادشاہ کو 1000 سال پہلے، اب وہ دنیا سے چلا گیا، حضور مرحبا کہہ رہے ہیں، مرحبا 3 مرتبہ. وہ نبی بھی نہ ہوئے، ولی پتہ نہیں ایسے کہ نہیں، لیکن اڈا عاشق ہوگا تو ولی ضرور ہوگا، ولی ضرور ہوگا، وہ میرا یہ اعتقاد ہے. لیکن کہیں وضاحت تو نہیں، قرآن میں اس کا ذکر، اس قبیلے کا ذکر ہے صحیح، اور یمن کے بادشاہوں کا تذکرہ بھی ہے صحیح، اور قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے. اگر تفصیل میں جائیں، اشارت النص، دلالت النص، ابتداء النص، عبارت النص، اس سے یہ سارے مسئلے نکلتے ہوں گے.
لیکن اب وہ تبا نبی نہیں، تبے کے بارے میں کوئی وحی نہیں اتری، نبی مرحبا کہے تو جائز ہے، تو پھر نبیاں دے سردار اسی مرحبا کہیے تو بالکل جائز۔ جس نبی کے آنے کے انتظار میں وہ حضور کا انتظار کرے، حضور اسے مرحبا کہے تو جائز ہے، پھر حضور آ جان، رونقاں لا جان، اسلام دے جان، پھر 1400 سال بعد اسی مرحبا کہیے تو بالکل جائز ہے۔ یہ وچ شک ہو سکتا؟ اس واسطے اسی گلیاں بھی سجانے ہیں، مرحبا بھی کہنے ہیں، نبی پاک دی یاد دے نعرے بھی لگانے ہیں۔ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ۔ پھر کبھی حضور کی زندگی میں کسی نے توبہ کے بارے میں بات کی، حضور لا تسبوا توبہ فإنه قد أسلم وأخرجه أحمد في مسنده، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا توبہ کو گالی نہ دو، وہ اسلام لا چکا تھا۔ یہ بھی حضور کی خصوصیت ہے، کسی کو چاہیں تو 1000 سال پہلے کے عاشق کو اپنی امت میں لے لے، یہ کسی کی خصوصیت ہے۔ ہماری محفل کا خلاصہ سارا یہ 1000 سال پہلا عاشق کو میرے نبی نے چھڑیا نہیں، یہ خلاصہ ہے ہمارا۔ حضور بولے نہیں، حضور نے اس کی محبت کو رائے گاہ نہیں جانے دیا۔ اب اس نے حضور کا زمانہ بھی نہیں پایا، حضور کا امتی بظاہر نہیں تھا، اسی حضور دا قرآن بھی پڑھیے، حضور دا کلمہ بھی پڑھیے، انہاں دی حدیثاں بھی پڑھیے، جے حضور 1000 سالہ پہلا عاشق نو ٹھنڈ پا سکتے ہیں، پھر میرے علی شان کیوں نہیں پا سکتے؟ آج سکھ متران دی ودھیری ہے، کیوں جندری اداس میں دے دی؟ میرے علی شاہ صاحب دا تصرف ہے، میرے یکدم دھیان دو گے، تصرف بناوٹ نہیں، اے چشتیاں رفع ہے، ذوق سے کو سبحان اللہ۔ وہ 1000 سالہ پہلے عاشق کو حضور ٹھنڈ پا دے، پھر حضور کا امتی کو تڑپے تو حضور نہیں آ سکتے۔ میرا نبی تو وہ ہے کہ جو بندہ بھی نہ ہو، بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، کھجور کا تنا کٹ چکا ہے، خشک ہو چکا ہے، حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلی دفعہ ممبر بن گیا، مائی صاحبہ نے ممبر بنایا، مائیاں بھی خدمتاں کر دیا، پہلا ممبر مسجد صحابیہ مائی نے بنایا، بخاری شریف میں ہے۔ حضور ممبر پہ بیٹھے، کھجور کے تنے نے سختی سے رونا شروع کر دیا۔ کنز العمال بخاری شریف میں دیگر کتابوں میں لکھا ہے جی میں 10 ماہ دی حاملہ اٹھنی چیخا مار کے روندی ہے، میں چیخا مارنا کھجور کا تنا، پھر صرف حضور نے نہیں سارے مجمع نے سنا۔ واہ قربان جاواں سونے نبی تو، حضور نے خطبہ چھڑ کے جا کے سینے نہ لا لیا، احتادنہ یا فاحتادنہ، حضور نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ واہ کھجور دے تنیا تیری قسمت، حضور ابو بکر صدیق نے خطبہ چھڑ کے جا کے سامنے صحابہ ہیں، تڑپ رہا ہے، اس کا عشق حضور کو کھینچ کے لے گیا، بلکہ حضور نے فرمایا صحابہ اگر میں نیچے اتر کے سینے نہ لاندا ہے تو میں نے قیامت تک رو جانا۔ سینے نہ لایا، حضور نے پوچھا ہے ہاتھ رکھ کے، جویں ماں اپنے بچے نو بڑے سینے نہ لاوے نا، ہاں پترا کی چاہیے؟ حضور نے فرمایا کی چاہنا ہے؟ ہائے ہائے، وہ یار ذوق سے کو سبحان اللہ، کہ تو چاہے کہ تینوں دنیا تے لا دواں تو ہرا ہو جائے، جے تو چاہے کہ تینوں جنت چ لا دواں تو تیرا پھل جنت ہی کھان، یا رسول اللہ مینوں جنت چاہیے، دنیا نہیں مینوں چاہیے۔ اس کھجور کے تنے کو کاٹ کے حضور کے ممبر میں لگا دیا گیا، وہ دو ہی جہان ہی لے گیا۔ اللہ چاہے وہ کھجور دے تنے نو شعور آ جائے، وہ حضور دا عشق پا جائے، جانور عشق پا جان، جے رہ جائے کہ منکر میلاد دا اعتراض کر کے رہ جائے۔ جس جہاں سے میں آیا ہوں جامعہ مسجد فقیہ اعظم سے پورٹی لوہارا سے، سرفراز گکھڑوی نے حضرت فقیہ اعظم کو خط لکھا، مولوی شریف تو کہنا ہے میرا نبی شفاواں دیندا ہے، وہ فالج ہو گئی، چل پھر نہیں سکتا، بلا اپنے نبی نے۔ وہ جس دن خط پڑھا نا، اس دن مولوی شریف صاحب تڑپے، فقیہ اعظم تھے، محدث تھے، اعلیٰ حضرت نے آپ کو فقیہ اعظم لکھا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ پہلا میں راضی سا، تم تشریف لے آؤ، ذوق سے کہو سبحان اللہ۔ میں اسی رات مولوی بشیر صاحب سلطان الواعظین آپ جانتے ہوں گے، عطاء مصطفیٰ جمیل صاحب کے والد گرامی مولوی بشیر صاحب کا بڑا اونچا نام ہے، فقیروں کی مسجد میں الحمدللہ خطابت کے فرائض بھی سر انجام دے رہا، وہاں ہمارا مدرسہ ہے۔ وہ سلطان الواعظین صاحب فرماتے ہیں تہجد ویلے میں روزانہ ابا جی کو وضو کروانا سا، اس دن جدوں اٹھے ابا جی خود وضو کر رہے،
کہ ابا جی کی گل فرمائش بشیر سرکار کرم فرما والے بھی فرما گئے نا حاجی حال چلنا سبحان اللہ تہاڈا نمبر لگیا حاجی والا اندر ہی قریب ہے نا میں حاجی حال تہاڈی مرید نہیں جڑی نبی نہیں وہ اکھاں دین چلا مائی صاحب نو اکھاں بھی دتیاں سرکار اللہ دی عطا ہے نا یار لوکاں نو پریشانی ہو جاندی نبی دیندا ہے ان کوئی نبی کوئی ولی کائنات دا ذرہ بھی اللہ دی ادا تو بغیر حرکت نہیں کر سکتا اور نبیاں دی جنیاں شاناں نے اللہ نے دین داوی نے اللہ دیندے تے پھر نبی دیندے اللہ دیتا ہے پھر نبی عطا کرتے ہیں نبیوں کی ساری شانیں اللہ کی شانیں اللہ کی دین ہے حضور نے فرمایا تہاڈی مریدنی نو بھی اکھاں دین چلا مریدنی نو آ کے فرمایا تینوں بھی اکھاں دتیاں تیرے پیر نو بھی ٹھیک سویرے کوٹ کے لوگ ادھر آ رہے ہیں ادھر دے لوگ ادھر جا رہے ہیں کشتی دے اوتے ملاقات ہوئی او دریا دے درمیان سرکار دے عشق دے جذبے وہ کہنے لگے مائی ٹھیک ہو گئی وہ کہنے لگے پیر صاحب ٹھیک ہو گئے کدے کوئی نہ جو منکر کوئی گستاخ اعتراض کرن نا دشمن تے پیدا کرن چ بھی بڑی حکمت ہے وہ تانا نہ مار دے مول فقیر اعظم چپ کر کے دنیا تو ٹر جاندے اونے تانا ماریا عاشق تڑپیا سرکار آ جے نبی سرکار انہاں نوں نوازن آ سکدے نے تے ساڈے تے بھی کرن سبو کھجور نے کو کلمہ پڑھیا کو نمازاں پڑھیاں کو روزے رکھے کچھ نہ کیتا صرف نبی پاک دا عشق سی ہے نہیں مطلب نمازاں چھڑ چھوڑو مطلب یہ مقلد نہیں تھی آپ نمازیں بھی پڑھتے ہو آپ قرآن بھی پڑھتے ہو تلاوت بھی کرتے ہو اگر سچے عشق مصطفیٰ میں تڑپو گے تو میرا نبی ضرور تشریف لائے میرے مصطفیٰ کرم فرمائیں گے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمد